ابھی جس کو میں چاہوں گا وہی مسجد کا امام مقرر ہوگا، جس کو میں چاہوں گا۔ ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا ہے، ایک مسجد ہمارے علاقے کے اندر، وہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا، ہوا یہ کہ میں اس مسجد میں بیٹھا ہے، اب دوران جمعہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اب ہر جمعے ایک بندہ تھا، وہ مجھے 500 کا نوٹ بھی دیتا تھا اور اس کے لیے الگ مصلی بچھایا جاتا۔ اب مجھے نہیں پتا تھا، میں نے ویسے ایک بات کر دی کہ میں فلاں علاقے میں گیا، ایک دربار پہ پہنچا، میں نے وہاں پہ دیکھا لوگ ایک بندے کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، داڑھی چہرے پہ نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ وہ سائیکل سٹینڈ کا جو ہے وہاں پہ کوئی ذمہ دار ہے، مگر جب میں اپنی گاڑی سے اترا، دربار شریف کے دروازے پہ پہنچا، عورتیں بچے مرد اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اب میں نے وہاں پہ مثال دے دی کہ بھئی یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی وہ ہوگا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو تقوی والا ہوگا، دین اسلام پہ عمل کرے گا، اسلامی تعلیمات پہ عمل کرے گا، وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ یہ پیر نہیں ہو سکتا، پیر کی یہ شرائط علماء نے لکھ دی ہیں۔ اب میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، اب ہوا یہ کہ وہ مسجد کے اندر، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پیر صاحب ہیں، اب ان کی مونچھیں بھی تھے، بڑے بال بھی تھے، ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں بھی تھیں۔ اب میں نے وہ جمعہ تو پڑھا دیا، اگلے جمعے جو ہے وہ مصلی والے صاحب جو مجھے 500 دیتے تھے وہ نہیں آئے۔ اب وہ جب نہیں آئے نا، اگلا جمعہ میں نے پڑھا دیا، اگلے جمعے وہ موجود نہیں تھے۔ اس سے اگلا جمعہ جب میں نے پڑھا کے میں فارغ ہوا، اب میں جیسے وضو خانے کے قریب پہنچا، میں نے اپنا جوتا اٹھایا تو جو مسجد کی انتظامیہ کا صدر تھا وہ مجھے کہنے لگا، قاری صاحب السلام علیکم۔ میں کہا جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے کہا، کہہ رہے جی اس طرح ہے، ہم نے اب کوئی خطیب اعظم رکھنا ہے، لہذا آپ اگلے جمعے نہ آئیں۔ اور میں کہا بھائی خطیب اعظم کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے قاری صاحب تسی 5 مہینے ہو گئے، قرآن و حدیث کی گل کر دے ہو، یا قرآن پڑھ دے ہو یا حدیث پڑھ دے ہو، تانوں شعر کوئی نہیں آندا۔ یعنی ان کے نزدیک عوام کا ذہن یہ بن چکا ہے جو قرآن و حدیث پڑھے وہ خطیب اعظم نہیں ہے، جو شعر پڑھے وہ خطیب اعظم ہے۔ اچھا بیچ میں قصہ مختصر بات یہ نکلی، مجھے بعد میں پتہ چلا، میں نے وہ جواب دے دیا، میں نے کہا اگلا جمعہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اب بعد میں جب بات نکلی، مجھے بات یہ پتہ چلی کہ آپ نے اس پیر صاحب کا دل دکھا دیا، وہ پیر صاحب مسجد میں آنا چھوڑ گئے۔ میں نے کہا کیڑے پیر صاحب؟ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ وہ کہتے جو مصلی بچھا کے بیٹھتے تھے، آپ کو 500 بھی دیتے تھے، وہ پیر صاحب تھے۔ تو آپ نے کہہ دیا جو ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنے، لمبے لمبے بال رکھے، داڑھی نہ ہو، وہ پیر ہو نہیں سکتا۔ وہ پیر صاحب ناراض ہو گئے کہ قاری صاحب نے مجھے کہا۔ تو یہ نقصان ہے جب ہم غریبوں سے چندہ نہیں نہ لیں گے۔ ہماری مساجد کے اندر جو اعلان کیا جاتا ہے چندے کے حوالے سے، جمعرات کو پیر شریف کو گرہی کی جاتی ہے، اس میں بڑی برکت ہے۔ برکت اس لیے ہے کہ جب ایک امیر سے ہم پیسہ وصول کریں گے نا، پھر ہم دین اپنی مرضی سے اپنے مطابق نہیں بیان کر سکتے، جو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات ہے ہم وہ بیان نہیں کر سکتے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو چوری صاحب ہے نا وہ ناراض نہ ہو جائیں، مسجد کا چندہ کم ہو جائے گا۔